أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وجد مظلومنا مولانا مولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق وله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام، اس عشر محرم کے لیے جس آیے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ آیے کریمہ تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ. چچا میں اپنی بات ایک صلوات پڑھیں، آپ ادھر آئیں. دیکھیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں لوگوں سے کہ فرش ازا پر یہاں آ کے قریب ہوں، ادھر بیٹھے، تاکہ یہاں ہوا بھی ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. بارش کا موسم ہے، اچانک اگر رحمت پروردگار جوش میں آ گئی تو ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر سوار جب ہو جاتے ہیں تو جیتی ہوئی جنگ انسان ہار جایا کرتا ہے. جنگ کا معاملہ اور دستور یہ ہے کہ کامیاب علمبردار وہی ہوتا ہے جو اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو منظم طریقے سے رکھے، اور ہمیشہ جنگ اسی وقت جیتی جاتی ہے جب قلب لشکر مضبوط ہوتا ہے، جب قلب لشکر مضبوط ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے نوجوان جو ادھر بیٹھ رہے ہیں، میں ان سے یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں، بیٹا آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی ادھر آ جاؤ. یہ ساری جگہیں خالی پڑی ہیں، ادھر بیٹھیے تاکہ بعد میں کسی کو کوئی دشواری نہ ہو. دیکھیے ہمیشہ قلب لشکر مضبوط کیا جاتا ہے، میمنہ اور میسرے پر کم حملہ ہوتا ہے، قلب لشکر پر زیادہ حملہ ہوتا ہے، اور قلب لشکر پر وہی سپاہی اتارے جاتے ہیں جو مجھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جنگ کا دستور ہے، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کربلا مکمل جنگ، کربلا مکمل جنگ ہے.
اور کربلا ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر ہر جنگ ملے گی. 3-4 جنگیں ہیں نا، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالنفس. یہ 4 جہاد ہیں، 4 جنگیں ہیں، اور یہ چاروں جنگیں آپ کو کربلا میں ملیں گی. جہاد بالسیف، تلوار کا بھی جہاد، جہاد بالقلم، قلم کا بھی جہاد، جہاد باللسان، زبان کا جہاد، جہاد بالنفس، نفس کا جہاد. انشاءاللہ وقت ملے گا اور جیسے گفتگو آگے بڑھتی جائے گی یہ تمام باتیں آپ کی حصاماتوں کے حوالے اور آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کرتا چلوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس موضوع کا انتخاب کیا اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے، اور آہستہ آہستہ میں اپنے سننے والوں کی بارگاہ میں، اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ تاریخ کی جھلکیاں پیش کروں گا، تاکہ کل کو ہمارے بچوں سے اگر کوئی سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ عبد المطلب کون تھے، ابو طالب کون تھے، عمران کس کا نام تھا، شعبہ کون کہے گئے، عدنان کون ہیں، فہر کون ہیں، لوا کون ہیں، تو ہمارے بچے سر کو جھکا کے یہ نہ کہیں کہ صاحب ہمارے ہاں تو تاریخ پڑھنا ہی بدعت ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ اس لیے ہلکی ہلکی تاریخ کی جھلکیوں کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ ہمارے بچے تاریخ سے آشنا ہو سکیں. اور عزیزان گرامی، تاریخ چاہے ولادت کی ہو اور تاریخ چاہے اسلام کی ہو، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، تاریخ چاہے ولادت کی ہو، تاریخ چاہے اسلام کی ہو، تاریخ وہی یاد رکھتے ہیں جو تاریخی ہوتے ہیں. جن کے ہاں تاریخ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جن کے ہاں تاریخ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، جن کے ہاں تاریخ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ چاہے 12 کو پیدا کر دیں. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ کائنات میں بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی، بہت ساری کتابیں ملیں گی. بائبل ملے گی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور ہمارے اہل ہنود بھائیوں کا ایک گرنتھ ہے جسے گیتا کہا گیا ہے. دیکھیے اب میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. دنیا کی کتابوں میں اور قرآن میں سب سے بڑا اساسی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کا، ہماری کمیونٹی کا، ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے علاقے کا بچہ جب تحصیل علم کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، کالج کا رخ کرتا ہے، یونیورسٹی کا رخ کرتا ہے، اور وہ ودیالیہ میں جاتا ہے، اور وہ جونیئر ہائی اسکول میں جاتا ہے، تو جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب کا بیگ ہوتا ہے وہ اس کی پشت پر ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، دنیا کی کتاب اور قرآن میں فرق بتا رہا ہوں کہ دنیا کی کتابیں انسان اپنی پشت پہ لے کے نکلتا ہے، لیکن وہی بچہ جو صبح کو کالج کے لیے نکلتا ہے، جب شام کو گھر پہ آ کر کے مدرسے کے لیے نکلتا ہے، تب قرآن کو جب لے کے نکلتا ہے تو قرآن پشت پر نہیں ہوتا ہے، قرآن کو سینے سے لگا کے نکلتا ہے. وہی بچہ قرآن کو سینے سے لگا کے نکلتا ہے اور پوری کائنات کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن سینے پر نازل ہوا ہے. سلام محمد والے محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ قرآن ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے سماج میں یہ غلط فہمی ہے. وہ یہ کہ صاحب قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن نہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، نہ علی مسلمانوں کے امام ہے. بہت ہی کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ اپنے معزز سامعین کی بارگاہ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نہ قرآن مسلمانوں کی کتاب، نہ علی مسلمانوں کے امام، نہ محمد مسلمانوں کے نبی. توجہ فرمائیں، محمد اللہ کی خلقی ہوئی مخلوق کے نبی،
محمد اللہ کی خلقی ہوئی مخلوق کے نبی، جہاں جہاں تک محمد کی نبوت ہے وہی تک علی کی ولایت ہے۔ اب اگر محمد اللہ کی خلقی ہوئی مخلوق کے نبی ہے تو علی بھی اللہ کی خلقی ہوئی مخلوق کے ولی ہے۔ اور یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی خلقی ہوئی مخلوق کی کتاب ہے۔ اب یہ اللہ کی بات ہے کہ اس قرآن سے جو فائدہ اٹھا لے، اس قرآن سے جو فائدہ اٹھا لے، اگر محمد سر مسلمانوں کے نبی ہوتے تو قرآن میں یہ اللہ اعلان نہ کرتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا وما ارسلناک الا مسلمین، میں نے انہیں مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا ہے، عالم ایک ہے، عالمین انیک ہیں، عالمین انیک ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں قرآن کائنات کی اکلوتی کتاب ہے۔ قرآن کی معنی کیا ہے؟ دیکھیے کئی لفظیں ہیں۔ ایک لفظ ہے اقرا، جو پہلی وحی ہے، تو پڑھ۔ ایک ہے قاری، یعنی ارے صاحب قاری صاحب کی کتنی خوبصورت آواز ہے، جو لہن سے قرآن پڑھے اسے قاری کہتے ہیں۔ ایک ہے حافظ، ایک ہے حافظ جو آنکھ بند کر کے قرآن پڑھے۔ میں کچھ کہہ گیا۔ ایک ہے حافظ جو آنکھ بند کر کے قرآن پڑھے، جبکہ قرآن نے کہا فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ آنکھ بند کر کے قرآن پڑھنے سے روشنی، جملہ سنیے، آنکھ بند کر کے قرآن پڑھنے سے آنکھوں میں بینائی نہیں آئے گی۔ نہیں آپ تک بات پہنچی؟ آنکھ بند کر کے قرآن کی تلاوت کرنے سے آنکھوں میں بینائی نہیں آئے گی، جو بینائی ہوگی وہ سلب ہو جائے گی، جو بینائی ہے وہ سلب ہو جائے گی۔ کیا سن رہے ہیں؟ آنکھ بند کر کے قرآن پڑھنے سے جو بینائی ہے وہ سلب ہو جائے گی، آنکھ کھول کے قرآن پڑھنے سے روشنی کم ہے تو آ جائے گی۔ اب اسی لیے ہم نے سماج کے حافظین کو دیکھا جنہوں نے آنکھ بند کر کے قرآن پڑھا، روشنی چلی گئی۔ سلام محمد یا علی جو فرما رہے ہیں قرآن آنکھ بند کر کے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں دلیل مل رہی ہے۔ روح اللہ خمینی، ایران کی سرزمین پر انقلاب لانے والی شخصیت، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ میں فارمولہ بتا رہا ہوں، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا لگتا ہے آپ کو تو بینی زیادہ کرتے ہیں۔ کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ کو تو بینی زیادہ کرتے ہیں۔ کہا ساری کتابوں میں سب سے زیادہ کس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں؟ کہا قرآن کا۔ کہا کتنے گھنٹے؟ 2 یا 4 گھنٹے، جو بھی بتایا۔ فرض کیجئے انہوں نے کہا 2 گھنٹے۔ تو ڈاکٹر نے کہا آج سے میں اپنے نوجوانوں کے درس دے رہا ہوں، مجلس کا مقصد سمجھیے، یہ ممبر، یہ اسٹیج، یہ ڈائز، یہ عزا خانہ، یہ فرق۔ ایک صلوات پڑھیں آپ۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیے مجلس محرم کی ہے، مہینہ غدیر کا نہیں ہے۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ نعرہ ولایتی ہونا چاہیے، صلوات غدیری ہونی چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم نے مجلسیں کر لی، ہم نے جلوس نکال لیے،
یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا حسین ہماری یونیورسٹی ہے، ہمارا درسگاہ، ہماری درسگاہ ہے، ہمارا مکتب ہے، ہمارا کالج ہے، ہمارا مدرسہ ہے۔ یہاں سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ دنیا کے مدرسوں کا طریقہ اور ہے، دنیا کے اسکولوں کا طریقہ اور ہے، دنیا کے کالجوں کا طریقہ اور ہے، دنیا کے مکتب اور ودیالوں کا طریقہ اور ہے۔ 5 تک پڑھا ہوا لڑکا 6ٹھی کلاس میں جب جائے گا ایڈمیشن لینے کے لیے تو جونیئر ہائی اسکول میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جونیئر ہائی اسکول کا پلٹ کے 5ویں میں آئے گا، پراتھمک ودیالیہ میں۔ انٹر میں ایڈمیشن لینا ہے تو انٹر کالج میں جانا پڑے گا، جونیئر ہائی اسکول میں نہیں ہوگا۔ دینی تعلیم لینی ہے آپ کو تو مدرسے میں آئیے، ودیالوں میں دینی تعلیم نہیں ملے گی۔ توجہ فرمائے، ودیالوں میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں دینی تعلیم، مدرسوں میں دینی تعلیم ملے گی۔ تو ہر چیز کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ دنیاوی علم لینا ہے یہاں پر جاؤ، دینی علم لینا ہے وہاں پر جاؤ۔ چھوٹے بچے ہیں چھوٹے اسکول ہے، بڑے بچے ہیں بڑا اسکول ہے، اسکالرز ہیں، یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں 5ویں جماعت کا بچہ نہیں پڑھے گا، 5ویں جماعت کے ساتھ اسکالرز نہیں بیٹھیں گے۔ ہائی اسکول میں جونیئر کا نہیں پڑھے گا، جونیئر کے ساتھ انٹر کالج کا نہیں پڑھے گا۔ عزیزان گرامی، ہر اسکول، ہر مدرسے، ہر کالج کا سسٹم الگ ہے۔ کائنات کی واحد یونیورسٹی ہے یہ فرش عزا کہ جہاں پر ایک ساتھ باپ بھی پڑھایا جاتا ہے، بیٹا بھی پڑھایا جاتا ہے، دادا بھی ہے، پوتا بھی ہے، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ سلام محمد حیدری۔ اس مدرسے کو بچائیے، اپنے بچوں کو مجلس حسین میں بھیجیے۔ اور میری آواز دور دراز علاقوں سے ٹکرا رہی ہے، میں اپنے بچوں کو یہ درس دے رہا ہوں جو مجلس حسین میں ابھی تک شریک نہیں ہوئے ہیں۔ اگر وہ گھر سے اپنے والدین سے یہ کہہ کے نکلے ہیں اماں ابا ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں، تو وہ سڑکوں کی زینت نہ بنے، فرش عزا حسین کی زینت بنے۔ اس لیے جملہ سنیے میرے نوجوانوں، اس لیے کہ ہم سڑک کی پیداوار نہیں ہیں، ہم حسین کے گھرانے کی گواہ ہیں۔ سلام محمد۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، ہم چوراہوں کی زینت کے لیے نہیں مانگے گئے ہیں، ہم چٹیوں کی زینت کے لیے نہیں مانگے گئے ہیں۔ بات ایک دوسرے رخ پہ چلی آئی، لیکن کیا کروں ضروری تھا اس بات کو بھی بیان کرنا۔ ہم چٹیوں کی زینت کے لیے نہیں مانگے گئے ہیں، ہم کھوکھوں اور گنٹیوں کی زینت کے لیے، دکانوں کی زینت کے لیے نہیں مانگے گئے ہیں کہ سیدہ کے لال کا تذکرہ ہو رہا ہو، ہم دکانوں پہ بیٹھے چائے پی رہے ہوں۔ شہزادی نے ہمیں وہاں کے لیے نہیں مانگا ہے۔ آپ اپنی عظمت سمجھیے، آپ اپنے ایریے کو سمجھیے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ کسی گنہگار کی دعا کا نتیجہ نہیں ہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آپ کسی گنہگار کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے، آپ اس کی دعا کا نتیجہ ہے جو مادر عصمت ہے، آپ سیدہ کی دعا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، آپ شہزادی کی دعا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، مجلس حسین میں آئیے، یہ درس گاہ حسینی ہے، یہاں پیغام دیا جاتا ہے، یہاں درس دیا جاتا ہے، یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات آج دنیا کرتی ہے۔ عورتوں کا حق ملنا چاہیے، چاہے عورتوں کے حق کی آواز اٹھا کر کے آبرو ریزی ہی کیوں نہ کی جائے، عورتوں کو پامال ہی کیوں نہ کیا جائے، آواز اٹھاتے ہیں۔ دنیا کو آج سمجھ میں آیا کہ عورتوں کے حق کی گفتگو کرنی چاہیے، دنیا کو آج سمجھ میں آیا کہ عورتوں کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے۔ بہت پیچھے ہو تم، بہت پیچھے ہو۔ تمہاری سمجھ میں آج آیا کہ کنیاؤں کو اور بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے۔ اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر
واجب ہے، اسلام نے پہلے ہی کہا۔ اور عزیزان گرامی، آج لڑکیوں کے لیے اور بچیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اسکول اور کالج کھولے جا رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عورتوں کے لیے جس یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، اس یونیورسٹی کی پہلی طالبہ کا نام ہے فضہ۔ توجہ، اس یونیورسٹی کی پہلی اسٹوڈنٹس کا نام ہے، پہلی اسکالر کا نام ہے، پہلی طالبہ کا نام ہے فضہ۔ اور فاطمہ نے اپنے کالج میں فضہ کو ایسی تربیت دی کہ 40 سال تک فضہ قرآن کے لہجے میں بات کرتی رہی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ وقت ختم ہو گیا، گفتگو نامکمل رہ گئی۔ انشاءاللہ صبح کی مجلس میں گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن بہرحال یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن ہے، قرآن ہے، عظمت قرآن سمجھے دنیا۔ قاری لہن سے پڑھنے والا، اقرا تو پڑھ۔ اچھا، قرآن کیوں کہا گیا؟ قرآن کیوں کہا گیا؟ قرآن کائنات کی ایسی کتاب ہے جو منظر عام پر نہیں آئی اور پڑھی گئی۔ قرآن یعنی جو پڑھا جا چکا ہو۔ عالمپور میں آنے کے بعد اگر میں قبلہ سے یہ کہوں کہ قبلہ آپ نے ہماری شاعری کی کتاب پڑھی، تو قبلہ پلٹ کے سوال کریں گے کہ یہ بتائیے مولانا چھپ گئی؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو چھپی جی، ابھی تو میں نے اس کو کاغذ پر تحریر کیا، ابھی 1-2 سال لگ جائے گا۔ مولانا پلٹ کے کہیں گے عجب کا مقلے مولانا ہے، کتاب چھپوائی نہیں اور پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی کتاب میں اور قرآن میں فرق یہی ہے کہ دنیا کی کتاب چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، دنیا کی کتاب منظر عام پر پرنٹ آؤٹ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کائنات کی اکلوتی کتاب ہے جو پڑھی پہلے گئی ہے، چھپی بعد میں ہے۔ پڑھی پہلے گئی ہے، چھپی بعد میں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی ذات ہے جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کو پڑھ رہا ہو۔ ایک دنیا کے حافظوں سنو، تم قرآن کو چھپنے کے بعد پڑھ کے حافظ بنتے ہو، مگر ہم نے تاریخ کائنات میں دیکھا ایک شخص ایسا ہے جو محمد کا نکاح پڑھتا ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، محمد کا نکاح پڑھتا ہے تو آواز دیتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، اے میرے پالنے والے مجھے ابراہیم کی ذریت میں قرار دے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جس کے ذہن سے نکلی ہوئی لفظیں قرآن کی آیت بن جاتی ہیں، اسے ہماری زبان میں ابو طالب کہتے ہیں۔ جس کے ذہن سے نکلی ہوئی لفظیں قرآن کی آیت بن جائیں، اسے ہماری زبان میں ابو طالب کہتے ہیں۔ اور اسی لیے پروردگار، میں پلٹ رہا ہوں اسی آیت کی طرف، اسی لیے پروردگار نے اس آیت کریمہ کو 2 مقام پہ رکھا، لیکن میں نے جس مقام سے تلاوت کی ہے اس سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کروں ربط مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ تشریح کل کی مجلس میں کروں گا۔ اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تاکہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے گڈھے میں جانے سے بچا۔ یہ قرآن اللہ نے اس لیے بھیجا تعلیم کے لیے۔ اور یہ سورہ آل عمران، اب تاریخ میں جا کے تلاش کیجئے کہ عمران کس کا نام ہے، اب تاریخ سے جا کے پوچھئے
اگر ہسٹری پڑھنا بدعت نہ ہو تو، ورنہ بڑی مجبوری ہے صاحب. ہم جب بھی کوئی تاریخی بات پیش کرتے ہیں تو یہ وہی پرانا فارمولہ استعمال کر لیتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. جب تاریخ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہوگا. صبح کو ولادت کرائیں گے، شام کو شہادت کرائیں گے. جب تاریخ نہیں پڑھیں گے تو یہی معاملہ ہوگا، صبح کو ولادت، شام کو وفات، اور جب پھنس جائیں گے تو کہیں گے صاحب 12 وفات ہے، تو کہیں گے صاحب 12 وفات ہے. نیر جلال پوری نے بڑی خوبصورت بات کہی، میں یہی شعر سنا کر کے مصائب کی زمین پر قدم رکھتا ہوں. نیر جلال پوری کہتے ہیں بے محل کوئی بات کیا مانے، بے محل کوئی بات کیا مانے، غم کے گھر میں بارات کیا مانے. محرم کا چاند جیسے آسمان پر نمودار ہوتا ہے، اعتراض ہونے لگتا ہے. ارے صاحب حسین زندہ ہیں اور زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے. یہ طرح طرح کی کلپیں چلنے لگتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. بہت سی باتوں پہ ایوائڈ کیا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر جاہل کے جواب دیا جائے، پڑھا لکھا کوئی ہو تو اسے گفتگو بھی کی جائے. بے محل کوئی بات کیا مانے، غم کے گھر میں بارات کیا مانے. تیسرا چوتھا مصرع اور گفتگو تمام. بے محل کوئی بات کیا مانے، غم کے گھر میں بارات کیا مانے. یہ محمد ہے زندہ جاوید، پھر یہ 12 وفات. یہ محمد ہے زندہ جاوید، پھر یہ 12 وفات کیا مانے. بس عزیزان گرامی، ہسٹری پڑھیے، تاریخ پڑھیے، اپنی تاریخوں کو یاد رکھیے. الحمدللہ الحمدللہ امت مسلمہ کے 4 امام ہیں، امت مومنہ کے 12 امام ہیں. مسلمانوں کے 4 امام ہیں، مومنوں کے 12 امام ہیں. بڑے بڑے متووں کو 4 امام کے نام نہیں معلوم ہوں گے. بڑے بڑے علماء کو ان کے سے پوچھئے تو بغلیں جھانکنے لگیں گے. ارے صاحب ہم تو جانتے ہی نہیں ان کا نام کیا ہے، ہم ان کی کنیت جانتے ہیں. ہمارے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو تو وہ اوپر کا بھی شجرہ بتا دے گا، نیچے کا بھی شجرہ بتا دے گا. ہمارے چھوٹے سے بچے سے پوچھو بیٹا پہلا امام کیا کون ہے، کہا علی، کہا باپ ابو طالب، دادا عبد المطلب، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، نانا اسد، علی کے شریک حیات فاطمہ بنت محمد. توجہ، ہمارا چھوٹا سا بچہ اوپر کا بھی شجرہ نیچے کا بھی شجرہ، حسب بھی بتائے گا، نسب بھی بتائے گا. میں نے کل کی مجلس میں یہی عرض کیا ہے کہ دیکھیے ہمیں خاندان رسالت میں، خاندان نبوت میں عظمت حسین بیان کرنی ہے، حسب بھی بیان کرنا ہے، نسب بھی بیان کرنا ہے. اور حسب و نسب وہی بیان کرتا ہے جو حسبی اور نسبی ہوتا ہے. حسب نسب وہی بیان کرتا ہے جو حسبی اور نسبی ہوتا ہے. وہ حسب نسب کیا بیان کرے گا جس کا دادیال عیسائیت میں ہو، نانیال یہودیت میں ہو. صلوات محمد. ختم ہو گئی گفتگو. دنیا سمجھے کل کی مجلس میں نے یہ روک کیا تھا کہ سلام کی بڑی منزلت ہے، سلام کے بڑے مرتبے ہیں. آج 2 محرم کا دن گزر چکا ہے. صبح کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر علاقے میں مناسبت سے مصائب ہوتے ہیں. صبح کی مجلس میں مجھے امام حسین علیہ السلام کا ورود کربلا پڑھنا چاہتا، لیکن میں نے ابھی حسین کی رخصتی نہیں پڑھی ہے. حسین کی ظاہر سی بات ہے بڑی مظلوم رخصتی حسین کی ہے، اور حسین کی رخصتی اگر مظلوم نہ ہوتی تو آیت اللہ شہاب الدین مراشی اپنے بیٹے سے یہ وصیت نہ کرتے، میرے لال جب مجھے غسل دے لینا، کفن پہنا دینا، تو میرے امامے کا ایک سرا، میرے امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں باندھنا، دوسرا سرا میرے منبر میں باندھنا، اور سیدہ کے لال کی مدینے سے رخصتی پڑھنا، فاطمہ کے لال کی مدینے سے رخصتی پڑھنا.
اور جب میرا جنازہ معصومہ قم کے حرم میں لے جانا تو میرے امامے کا ایک سرا میرے تابوت سے باندھنا، دوسرا سرا شہزادی کی زری سے باندھ کر کے مولا حسین کی کربلا کی رخصتی پڑھنا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ علامہ شہاب الدین مرشی نے اس جملے کو کیوں استعمال کیا کہ مدینے کی رخصتی پڑھنا اور پھر کربلا کی رخصتی پڑھنا۔ مگر میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ عطا اللہ شہاب الدین مرشی نے شاید اس لیے کہا ہو کہ دونوں رخصتیاں پڑھی جائیں تاکہ چاہنے والوں کو یہ احساس ہو کہ جب فرزند زہرا مدینے سے چل رہا تھا تو حسین کو سوار کرانے کے لیے پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا تھا، حسین کو سوار کرانے کے لیے پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا تھا، حسین کو سوار کرانے کے لیے علی اکبر موجود تھے، حسین کو سوار کرانے کے لیے قاسم موجود تھے، حسین کو سوار کرانے کے لیے عباس موجود تھے، حسین کو سوار کرانے کے لیے عبداللہ موجود تھے، حسین کو سوار کرانے کے لیے پورا بنی ہاشم موجود تھا۔ کسی نے بڑھ کے نظام فرس حسینی کو پکڑ لیا ہوگا، کسی نے حسین کے بازو کو پکڑا ہوگا، کسی نے حسین کے رکاب کو تھاما ہوگا، کسی نے حسین کو سہارا دیا ہوگا، فرزند زہرا مدینے میں سوار ہوا ہوگا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ حسین مدینے میں اپنے راہوار پہ سوار ہوئے اور بڑی شان کے ساتھ یہ قافلہ مدینے سے حسین لے کے چلے ہیں۔ مگر کربلا کی رخصتی کے لیے شہاب الدین مرشی نے جو کہا ہے شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ تاکہ دونوں رخصتیوں کو ہمارے چاہنے والے دیکھ سکیں کہ جس شان سے حسین مدینے سے چلے تھے کیا کربلا میں اسی شان سے حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے میں بڑی شان کے ساتھ حسین رخصت ہوئی۔ کل کی شب کی مجلس میں نے یہی پر مسائل چھوڑ دیا تھا کہ ولید کے دربار میں حسین گئے، بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ بنایا، سیدہ کے لال کو لیا اور لے کر کے واپس آئے۔ شہزادی زینب نے دیکھا ماجایا آ گیا، بلکہ حسین کے گلے میں بانہیں ڈال دی۔ میرا اکبر صاحب تھا، میرا قاسم تھا، میرے انہوں محمد صاحب تھے، میرا پورا کنبہ صاحب گیا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، شہزادی نے پوچھا ماجائے کیا بات ٹھہری؟ کہا بہن صبح کو قافلہ کوچ کرے گا، صبح کو قافلہ کوچ کرے گا۔ اب جو 28 رجب کی شب کو دربار سے آئے اور آنے کے بعد حسین نے اب جانتے ہیں کون سا عمل کیا ہے؟ حسین نانا کی مزار پر آئے۔ نانا آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا آیا ہے۔ میں سارے مسائب پڑھوں گا زیادہ آہستہ آہستہ، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے مسائب ہیں، میں سارے مسائب صبح کی مجلس میں اور شام کی مجلس میں ملا کر جب پڑھوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، حسین آئے نانا کے مزار پر، نانا آپ کی قبر کا مجاور آیا ہوا ہے، نانا آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا آیا ہوا ہے، نانا حسین آیا ہوا ہے، نانا حسین جا رہا ہے۔ نانا اگر تھوڑی سی جگہ آپ کی قبر میں ہو تو اپنی قبر میں حسین کو جگہ دے دیجئے۔ عجب نہیں قبر پیغمبر سے آواز آئی ہو، مزار پیغمبر سے آواز آئی ہو میرے لال حسین جگہ تو ہے اور یہ نانا تجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، مگر میرے لال بچپنے میں کیا ہوا وعدہ طفلی کون وفا کرے گا؟ اے میرے لال وطن چھوڑنا پڑے گا، مدینے کو ترک کرنا پڑے گا، تمہیں کربلا جانا پڑے گا۔ اے میرے لال میرے اسلام کو خون کی ضرورت ہے، میرا اسلام آخری سسکیاں لے رہا ہے۔ اچھا حسین اٹھے نانا کی مزار سے اور چلے ایک مرتبہ بھیا کی قبر کے پاس آئے، آپ کی قبر کا مجاور آیا ہوا ہے، بھیا آپ کی قبر کا مجاور آیا ہوا ہے۔ میں سامعین سے معذرت چاہتا ہوں، اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے مجھے معاف فرمائیں گے، سمیٹنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں۔ اے بھیا آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا آیا ہوا ہے، آپ کی قبر کا مجاور آیا ہوا ہے بھیا حسن خدا حافظ۔ اب اس کے بعد حسین بھائی کی قبر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ ماں کی تعویذ قبر کو دیکھا، ماں کے مزار کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب حسن کی قبر سے جو حسین اٹھے تھے تو بالکل سیدھے تھے، مگر جیسے ہی ماں کی قبر پہ نظر پڑی فرزند زہرا نے اپنے کو زمین مدینہ میں بقیع پہ گرا دیا اور ایک مرتبہ حسین چلے اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے اماں کی تعویذ قبر پہ آ کے لپٹ گئے۔ اے اماں حسین آیا ہے، اجرکم اللہ زہرا ایسے نہیں گریا کرتے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین رخصت ہو رہے ہیں، رو لو میرے عزادارو، اے اماں حسین آیا ہوا ہے۔ اماں آپ
آپ کی قبر کا مجاور آیا ہوا ہے، اے اماں حسین آیا ہے، اماں اب حسین جا رہا ہے، اماں وعدہ کرو کربلا میں حسین بلائے گا آ جاؤ گے۔ عجب نہیں شہزادی کی قبر سے آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین جاؤ خدا حافظ، تمہارا قافلہ آگے آگے ہوگا، تمہاری ماں خاک اڑاتے ٹوٹا ہوا پہلو لیے ہوئے بقی سے کربلا پہلے پہنچے گی، اے میرے لال حسین۔ اجرکم اللہ الزہرا۔ ہو گئے حسین مدینے سے رخصت، چل رہا ہے حسین کا قافلہ، چل رہا ہے حسین کا قافلہ۔ حسین کی ایک بچی ہے جسے حسین چھوڑے جا رہے ہیں، ختم کر دی گفتگو، ختم ہو گیا مسئلہ۔ حسین کی ایک بچی ہے جسے حسین چھوڑے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر کے سغرا نے آ کر کے سفارش کرنا شروع کر دیا، بابا بابا میں یہ نہیں کہتی مجھے سکینہ کے ساتھ بٹھائیے، بابا مجھے فضہ کی الماری میں بٹھا دیجیے، اے بابا میں آپ سے راستے میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کروں گی، میرے نوجوانوں رو لو، ایک بہن اپنے بھائی سے بچھڑ رہی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ سے بچھڑ رہی ہے، ایک بیٹی اپنے پورے کنبے سے بچھڑ رہی ہے۔ اے عزادارو، آپ نے فاطمہ کا مسائب سنا ہوگا نا، آپ نے مسائب میں سنا ہوگا کہ محمد کی بیٹی 18 سال کے سن میں عصائے پیری لے کے چل رہی ہے، آپ نے ایام فاطمی کی مجلسوں میں سنا ہوگا، کیا کبھی آپ نے غور کیا وہ محمد کی بیٹی مدینے میں 18 سال کے سن میں عصا لے کے چل رہی ہے، یہ حسین کی 5 برس کی بچی ہے۔ ادرکم اللہ الزہرا، ادرکم اللہ الزہرا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ حسین کی 5 برس کی بچی ہے جو 5 برس کے سن میں کمر خمیدہ ہو چکی ہے، یہ بچی بوڑھی نظر آ رہی ہے، عصائے پیری لے کے چل رہی ہے، بابا مجھے فضہ کی الماری میں بٹھا دیجئے۔ عزادارو حسین نے تسلی دی، تشفی دی، وعدہ کیا، قافلہ چلا۔ جیسے ہی بیویاں رخصت ہوئیں، ساری بیویوں نے سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، خدا حافظ لیلا نے سر پہ ہاتھ رکھا، خدا حافظ رقیہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، خدا حافظ ایک ایک بیوی نے سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، خدا حافظ آخر میں جناب رباب نکلی، جیسے ہی رباب نے سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے رخ انور پہ نظر ڈالی، اللہ جانے نگاہوں میں بھائی بہن میں کیا بات ہوئی کہ سغرا نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا، اے بھیا اصغر، عالم غربت میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑے جا رہے ہو۔ بھائی نے ہمت کے اپنے بہن کے گلے میں باہیں ڈال دی، ماں کو دے کے آواز، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ رباب نے لاکھ کوشش کی مگر اصغر کو نہیں آنا تھا، نہیں آئے، لاکھ کوشش کی زینب نے، اصغر نے بہن کی آغوش کو نہیں ترک کیا۔ ایک ایک بیوی آگے بڑھی، حسین نے کہا قافلہ کوچ کرنے میں کیوں دیر ہو رہی ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، ماں جائے ششماہ چھوٹے اصغر نے سغرا کے گلے میں باہیں ڈال دی ہیں، سغرا کی گود سے جدا نہیں ہو رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد حسین نے آغوش پھیلا دی، آغوش پھیلائی، چھوٹے بچے نے، چھوٹے چند دن کے بچے نے، بھی 6 ماہ پورے نہیں ہوئے، چند دن کے بچے نے باپ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بہن کے رخ انور پہ نظر ڈالی، بہن کی آغوش میں چمٹ گئی۔ اب حسین نے آغوش نہیں پھیلائی، بس ختم ہو گئی مجلس۔ میرے نوجوانوں، مجھے نہیں معلوم آپ کیسے گریہ کرو گے، اب حسین نے آغوش نہیں پھیلائی، میں نے کسی تاریخ میں جملہ نہیں پڑھا، ہاں فرزند زہرا نے جھک کر کے رباب کی جانی کے کان میں اللہ جانے کیا کہا، اللہ جانے کیا کہا۔ جیسے ہی حسین نے جھک کے اصغر کے کان میں جملہ کہا، اصغر نے بہن کو دیکھا، زبان بے زبانی میں کہا، بہن چاہیے خدا حافظ، بہن چاہیے خدا حافظ۔ آگے باپ کی آغوش میں سارے راستے زینب سوال کرتی رہی، باجائے بتائیے اصغر سے کیا کہا تھا، اے ماں جائے بتائیے اصغر سے کیا کہا تھا۔ حسین نے کہا کربلا آ جانے دو۔ اب جو 10 محرم آئی، حسین نے اصغر کو طلب کیا، زینب نے لا کے دیا۔ حسین نے آواز دی، زینب تم پوچھتی تھی، میں نے اصغر سے یہی کہا، اے میرے بچے اگر کربلا نہ جاؤ گے تمہارے باپ کی قربانی ادھوری رہے گی، اے
منتظم کربلا ہو، اصغر حسین کی گود میں آئے، قافلہ روانہ ہوا، صغرا سرو سینہ پیٹتی رہی، واہ غربتہ واہ مصیبتہ، اللہ لعنت اللہ